کائنات عالم میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ہر ایک مذہب، ہر ایک مسلک کے ماننے والے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں ہدایت کی راہ پر ہوں، اور حقیقی کامیابی کے ساتھ میں ہی وابستہ ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاک کلام نے ان سبھی کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی عقل کی دھورے نہ دہراؤ، کامیاب کون ہے قرآن تمہیں رہنمائی فرمائے گا۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، جان لو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقت میں مومن ہی کامیاب ہیں، دنیا میں بھی مومن کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی مومن کامیاب ہیں۔ میں اور آپ مادی دنیا کے بندے اور مادی دنیا کے غلام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت والا کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت والا کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دولت والا کامیاب ہے۔ اگر یہ نہ سمجھتے ہوتے تو آج ہم اغیار کو یہ نہ کہتے کہ فلانا کامیاب ہو گیا اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ صاحبو، اگر کامیابی طاقت کے ساتھ وابستہ ہوتی یا شہرت اور مال کے ساتھ وابستہ ہوتی تو یقیناً وہ کامیاب ہوتے، لیکن اللہ نے طاقت کے ساتھ کامیابی کو نہیں جوڑا، شہرت کے ساتھ کامیابی کو نہیں جوڑا، مال و دولت کے ساتھ کامیابی کو نفی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ کامیابی کو نفی کیا۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس شخص نے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کی رسالت پر ایمان لے آیا، فرمایا وہی جنت میں داخلے کا مستحق اور وہی کامیاب ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ نکل گیا، ایک تو دیگر مذاہب کو نکالا، اب مذہب اور مسلک کے اندر کوئی لوگ، یہاں بھی عزت اور پروٹوکول انہیں دیا جاتا ہے جو شہرت والے ہیں، جو طاقت والے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہیں۔ اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مال و دولت، شہرت اور عزت اور طاقت والے مومن نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں، نمازوں میں اپنے رب کے حضور اپنے آنسو بہاتے ہیں اور رب کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہیں، وہ مومن ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا اور مومن وہ ہیں جو لغو یعنی بے فائدہ بے معنی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی نہ تو وہ کام کرتے ہیں کہ جس کام کے کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، نہ ہی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے بات کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہ ہو۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ چوک چوراہے میں بیٹھ کر اور سنا یہ راگ الاپنے والے مومن نہیں ہیں۔ ساری رات چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر لوڈو کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے، ایک دوسرے کی عزت کی نلامیاں کرنے والے، قرآن کے اس حکم کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ فرمایا جو لا یعنی اور لغو چیزوں سے اعراض کرتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اسے علم اور اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے
کہ انسان لا یعنی چیزوں سے باز آ جاتا ہے، یعنی جس چیز کے کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ اس چیز میں اپنا سر نہیں کھپاتا، یوں ہی بیٹھ کر آپس میں باتیں نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہاں چائے کی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، 7 بجے تم آ جانا، 7 بجے میں آ جاؤں گا، وہاں سیاست کی بات ہوگی، مذہب کی بات ہوگی، کائنات کا کوئی ہی ایسا بندہ ہوگا جو ان کی زبان کے وار سے محفوظ ہوگا۔ کبھی اس کی عزت کی نلامی، کبھی اس کی عزت کی نلامی، کبھی اس کی عزت کی نلامی۔ اب یہ گناہ تو انسان نے اپنے کھاتے میں لیے فابہا۔ جب ساری چیزوں سے تھک جاتے ہیں تو پھر اسلام کا چیپٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی موضوع اسلام کا سامنے رکھا، کوئی علم نہیں اس کے متعلق، اور آپس میں باتیں کرتے جائیں گے، ایوی گل قرآن دیے، ایوی گل حدیث کی ہے، جبکہ وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے یا کسی عام بندے کا قول ہوتا ہے۔ اسے قرآن کے ساتھ نتھی کریں گے، اسے حدیث کے ساتھ نتھی کر کے خود ہی باتیں بنا کے لوگوں کے درمیان اپنا روب جمائے گا کہ میرا قرآن اور حدیث پر بڑا عبور ہے، حقیقت میں جھوٹ بول رہا ہوگا۔ کئی واقعات میرے سامنے بھی ایسے گزرے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ چند لمحوں کے لیے میں نے کوئی دین اسلام کی بات کر لی، نہ جہاں چاہتے ہوئے بھی قرآن کی کوئی آیت کوٹ کر دی یا کوئی حدیث کوٹ کر دی، جبکہ وہ قرآن کی آیت نہیں، جبکہ وہ حدیث نہیں ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کوئی باتیں درمیان میں ایڈ کر دی اور پرسکون ہے۔ لیکن وبال کتنا ہے، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا باہر نکل کے بیٹھے، ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، ہر شعبے والا آپ نے مشورہ کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کے متعلق آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، علاج کے لیے یا آپ نے کسی طبیب کے پاس جانا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خود کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ مرض ہے اور مجھے کون سی دوائی چاہیے، جبکہ جو دوائی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حالانکہ دوائی تو صحت کی تندرستی کے لیے، آپ نے دوائی کھانی آرام، اس کے بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اب خود ہی قرآن سامنے کھول کے بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ کی آیتیں ہیں، حدیث میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے۔ ایک سادہ بندے کو کیا پتا کہ قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے، کس پر عمل کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق یہ ساری چیزیں سامنے کھول کر بیٹھے۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس زبان کو ہمیں حفاظت کرنے کا حکم دیا، اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرور عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ جان عالم مجھے بتلائیے کہ دنیا و آخرت میں نجات کس چیز میں ہے، یعنی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان نے میرے جواب اور میرے سوال کے جواب میں آقا دو جہان نے 3 چیزوں کا حکم فرمایا، اور مجھے آقا دو جہان نے 3 چیزیں حکم کے طور پر ارشاد فرمائی۔ پہلی بات میری سرکار نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، میری سرکار نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں رہا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ جو 3 چیزیں سرور عالم نے ارشاد فرمائی نا، پہلی بات زبان کو قابو میں رکھو، دوسری گھر میں رہو، گھر میں رہو گے تو کئیوں کی عزتیں تمہاری زبان کی وجہ سے باز رہیں گی، اور پھر فرمایا انسان گناہوں کا پتلا، زبان پھسلتی رہتی ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ زبان پھسل جائے تو فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔
رونے سے مراد استغفار ہے، یعنی اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اور سرور عالم نے دوسری حدیث میں، اس سارے ایک حدیث میں سرور عالم نے بولنے اور نہ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو زبان سے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ دو چیزیں، بولنا ہے تو چنگا بولنا، بولنا ہے تو ستھرا بولنا، نہیں بولنا تو سرور عالم نے فرمایا خاموش رہو، تمہارا خاموش رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، اور وہ کلمہ خدا کی رضا والا ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ خدا کو پسند آ جاتا ہے، اس کلمے سے بندے کا خدا بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بندے کو نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ رب العزت اس کلمے کی وجہ سے بندے کے جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے برعکس ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو خدا کی نافرمانی والا ہوتا ہے، یعنی جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس جملے کی وجہ سے بندے کو جہنم میں گرا دیا جاتا۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو۔ اور دوسری روایت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم جتنی گہرائی میں جاتا ہے اس گہرائی کو بھی بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی گہرائی میں چلا جاتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جملے کی وجہ سے جہنم میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 70 سال سفر کرتا رہے، جتنا سفر وہ کرے گا جتنی مسافت اس کی بنے گی، اتنی مسافت کے مطابق انسان جہنم میں چلا جاتا۔ لیکن ہماری زبانیں بے قابو ہو گئی، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق دین سننا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام نے، سرور عالم کے فرمان نے مسلمانوں کو کامیابی کی کنجی کیا عطا فرمائی؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، فرمایا سنو جو خاموش ہو گیا وہی نجات پا گیا، وہی کامیاب ہوگا۔ باتونی تو ساری ہوتے ہیں، کامیابی کس چیز میں ہے؟ فرمایا کہ انسان خاموش ہو جائے، اگر بولنے کی ضرورت بھی آئی ہے تو پہلے سوچے، پھر سمجھے، پھر پرکھے کہ کیا میرے یہاں بولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو تب بولے، وگرنہ فرمایا خاموش رہو۔ اور صوفیہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ کم بولتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ نہ بولنے سے اگر کام چل جاتا ہے تو چلے۔ اب اتنی تاکیدیں سرور عالم نے زبان کی حفاظت اور زبان کو کنٹرول کرنے کے متعلق ارشاد فرمائے۔ پھر انعام کیا عطا فرمایا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو اور جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں سرور عالم نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا جان عالم وہ کون ہے؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا ایک وہ جو دو جبروں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے۔ دو چیزوں کی گارنٹی کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ لیکن بڑا مشکل ہے، زبان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل۔
اور کتنا مشکل. ہم تو پھر ہے نا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ ہمارا حال تیرے ساتھ ہے. یعنی اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیری ہو گئی تو ہم بھی ٹیرے ہو جائیں. زبان بولے گی تو کئی گناہوں کی طرف انسان کو لے کر جائے، لیکن انسان کو اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا. اور پھر بندہ مومن کی صفت بیان کی گئی کہ مومن کون ہے. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال فرمایا شہد کی مکھی کی طرح ہے. شہد کی مکھی پکیزہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، پکیزہ چیزیں کھاتی ہے اور پکیزہ چیزیں نکالتی ہے، شہد نکالتی ہے، ابن آدم کو شہد دیتی ہے. فرمایا بندہ مومن بھی حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا اچھا بولتا ہے اور اچھا سنتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اچھا بول رہا ہے لیکن کس کی مجلس میں بیٹھا ہے جو باتونی ہے، جو بد اخلاق ہے. مجلسوں کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے حکیم لقمان کہا کرتے تھے کہ انسان کی زبان یہ دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی تھی یا کوئلے کی تھی. بڑا حشاش بشاش چہرہ ہے، نورانی چہرہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور انسان اندازہ لگا رہا ہے کیسا خوبصورت ہے، کیسا خوبصورت ہے. اللہ نے کیسا ملکہ عطا فرمایا. کائنات کی ہر چیز عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن بولے ستھرا بولے تو انسان کہتا ہے یار سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں. اگر زبان بد اخلاق ہو، بد تہذیب ہو، بدتمیز ہو، سارا کچھ ہی اس کے پاس کیوں نہ ہو، سادہ سا اور چھوٹا سا بچہ بھی بول کر کہے گا کس چیز کی ساری چیزیں، تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا. یعنی زبان انسان کا، جو انسان کے پاس اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا. اور ایک کمزور سا بندہ، عاجز سا بندہ ہے، لیکن اگر وہ میٹھے بول بولتا ہے تو لوگ اس سے الفت کرتے ہیں، یار باقی گلاں چھڑو بولدا تے چنگا. اور امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اخلاق اچھے ہوئے، یعنی جس کی زبان میٹھی ہے، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین جناب علی پاک فرماتے ہیں کہ جس کی زبان میٹھی ہے، جس کے اخلاق درست ہیں، اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کچھ بھی پاس نہ ہو تو لوگ اس کے پاس بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس سے باتیں کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اس لیے فرمایا زبان کو کنٹرول کرو. دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اس کی حفاظت، عاقبت میں کامیابی چاہتے ہو تو زبان کی حفاظت کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور انسان کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی زبان سیدھی نہ ہو. کیا سیدھا ہوگا؟ زبان سے ہی لغویات بکتا رہے تو دل کیا اسے مسجد میں لائے گا؟ دل کیا اسے خدا کے حضور جھکائے گا؟ اور اگر دل ہی درست نہیں ہے، دل صنم آشنا ہے، تو کیا ملے گا نماز میں؟ تو فرمایا بندہ مومن کے کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل بھی درست ہوتا ہے اور اس کی زبان بھی درست ہوتی ہے. لیکن چرب زبانی کی ممانعت کی گئی. امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. کتنے جی؟ 360 جوڑ ہیں. فرمایا ہر جوڑ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے. یہ جلدی کرتی ہے، یہ تیزی کرتی ہے، سوچتا ہی نہیں
منٹ میں اگلے کی عزت کی نیلامی کر دیتا ہے، سوچتا ہی نہیں، تہمت لگا دیتا ہے، بہتان، چغلی، غیبت، حسد، تکبر، کتنے کتنے گناہ اس کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے نامہ اعمال میں جو اکثر خطائیں لکھی جاتی ہیں وہ ابن آدم کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ زیادہ گناہ نامہ اعمال میں زبان کی وجہ سے لکھے جاتے ہیں۔ اور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے بارگاہ اقدس میں پیش ہو کر عرض کی کہ جان عالم آپ کو آپ کی امت پر کس چیز کا خوف ہے؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے فرمایا یہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اور تیسری روایت میں فرمایا میری امت کے زیادہ تر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کتنے گناہ ہیں جو صرف اس گناہ کے ساتھ نتی ہیں۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے 4000 گناہوں سے بچا لیتا۔ 4000 گناہ صرف انسان زبان کے ساتھ کرتا ہے، 4000 گناہ۔ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے۔ ایک دن امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرمایا امیر المومنین یہ کیا کر رہا ہے؟ زبان کو کیوں کیا؟ فرمایا اس کو آداب سکھا رہا ہوں، کیوں کہ یہ زبان ہی انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کرتی ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ باقی کچھ کریں یا نہ کریں لیکن کم از کم زبان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب سنیں کہ زبان کیا کیا نقصان کرتی ہے۔ مختصر وقت ہے، چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پہلی سزا، فرمایا زبان انسان کو فاجر بنا دیتی ہے، زبان انسان کو فاسق بنا دیتی ہے۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا۔ صبح سے لے کر شام تک گالیاں بک رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اول درجے کے مسلمان ہیں۔ صاحب یہ فسق ہے، یہ فجور ہے۔ اب گالی تو یہ کام ہے نا، اب تو کام آگے چلا گیا۔ اور دوسری روایت میں زبان انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے۔ باہر نکل کر دیکھیں گالی کے علاوہ دوسری بات ہو تو آ کے مجھے بتا۔ گالیاں تو دور کی بات ہوگی، اب پھٹ پڑتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے اگلے کو قتل کر دوں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ منافق کی نشانیاں۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ زبان کی وجہ سے۔ زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان فسق کے بچ جاتا ہے، زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان فاجر ہونے سے بچ جاتا ہے۔ پھر اگلا تیسرا، زبان انسان کو خیر کثیر سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو کوئی نعمت کسی اجر سے نوازنا ہوتا ہے، انسان بول کر جھگڑا کر کے اس نعمت کو زائل کر دیتا۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے، دیکھا 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سرور عالم نے فرمایا میں باہر اس لیے نکلا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے۔ اور وہ ایک رات کتنے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا میں باہر نکلا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن تم میں سے 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر لیلۃ القدر کو ظاہر کرنا روک دیا گیا۔ اب اسے آخری 5 راتوں میں تلاش کرو۔
کتنا بڑا خیر کثیر تھا امت کے لیے کہ اگر وہ رات امت کو مل جاتی تو اس ایک رات میں عبادت کرتے جو 1000 راتوں سے بہتر اور افضل ہوتی. لیکن جگرنے کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے اس خیر کثیر سے ہم روک لیے گئے. پھر فرمایا یہ زبان عذاب قبر کا باعث بنتی ہے، عذاب قبر کی طرف لے جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان عالم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. سرور عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. عرض کی جان عالم انہیں کن گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا. عرض کی جان عالم وہ کون سے ہیں؟ میری سرکار نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک بندہ چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان دونوں کو ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. چغل خوری کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ زبان کی وجہ سے. زبان قبر سے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی. تو بہترین کلیہ کون سا ہے جسے سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو رہا. اور خاموشی میں اللہ رب العزت نے روب رکھا ہوا. بندہ خاموش رہتا ہے نا تو پاس بیٹھنے والے بھی ذرا سہمے رہتے ہیں، لیکن جب بولتا ہے تو باتونی بندے سے لوگ ویسے نفرت کرتے ہیں. بولتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اور پھر فرمایا چوتھا کہ زبان انسان کو کل قیامت کے دن مفلس بنا دے گی. سنو، حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ رب کی عدالت میں پیش ہوگا اور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، دیگر نفلی عبادات بھی اس نے کی ہوں گی. اب رب کی عدالت میں پیش ہوگا، جو عبادات اس نے دنیا میں کی ہوں گی ان عبادات کا صلہ ملنے لگے گا. تو اتنی دیر میں ایک بندہ آ کر عرض کرے گا کہ مالک اس بندے نے دنیا میں میری ذات پر بہتان لگایا تھا. ایک آ کر کہے گا مالک اس نے غیبت کی تھی. ایک بندہ آ کر کہے گا مالک اس نے میرا حق کھایا تھا. دوسرا آ کر کہے گا کہ مالک یہ میری غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، میری عزت کی نیلامیاں کرتا تھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج تو روز عدل ہے، آج عدل کا میزان قائم ہے. حکم ہوگا کہ اس نیکی کو، کہ فرمایا نیک بندے کو کہ تم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو ماننا پڑے گا، سارا کچھ لکھا ہوا سامنے آئے گا. تو اللہ رب العزت اس نیک بندے کو جو میرے اور آپ کی نظروں میں نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، سخی ہے، حاجی ہے، اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ یہ جو دنیا میں تو نے انہیں تکلیفیں پہنچائی تھی ان کا بدلہ دو. وہ عرض کرے گا مالک کیسے بدلہ دوں گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج نیکی کا سکہ چلے گا. مولا کیا؟ فرمایا اپنی نیکیاں ان گناہوں کے بدلے میں انہیں دے دو. فرمایا ایک بندہ آئے گا اپنی نیکیاں لے گا، دوسرا آئے گا اپنے اس ظلم کا بدلہ اس سے نیکیوں کی صورت میں لے گا، تیسرا چوتھا، یعنی دنیا میں جسے جسے اس نے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی وہ سارے آگے سے بدلہ لیتے رہیں گے. اس کے پلے ایک بھی نیکی باقی نہیں بچے گی، ایک بھی نیکی باقی نہیں بچے. لیکن حساب لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے. اب وہ جنہوں نے حساب لینا ہے وہ پروردگار عالم کے حضور عرض کریں گے مالک اس کے پاس نیکیاں نہیں رہیں، اس نے جو دنیا میں ہمیں تکلیفات پہنچائی تھی ان کا بدلہ ہمیں کیسے ملے گا؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا اپنے کھاتے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ.
اور وہ اپنے کھاتے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں. سرور عالم نے ارشاد فرمایا صحابہ مفلس یہ ہے کہ جس نے دنیا میں اتنی محنت کر کے نیکیاں کمائی لیکن حشر کے میدان میں کنگال ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے, حقیقت میں غور کرنا ہے. 4 نمازیں پڑھ کے سبھی کو کافر سمجھنے والوں سنو, حشر کے میدان میں دکان پہ بیٹھ کے کھاتے گول کرنے والوں, چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو دور بھگانے والوں, بیٹھ کر لوگوں کی عزت کی نیلامیاں کرنے والوں, اور پھر پگڑی سجا کر پہلی صف میں آ کے سجدے کرنے والوں, سنو اگر ان گناہوں کے ساتھ آ کر سجدے ادا کیے یا روزے رکھے یا حج کیا یہ سخاوت کے پہاڑ بنائے تو کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ نیکیاں. ہاں نیکی کرنا مشکل ہے لیکن اس کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. سب سے مشکل ترین کام نیکی کو سنبھالنا ہے. تو حقیقت میں کامیابی انسان کی زبان کے ساتھ وابستہ ہے. اگر زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو انسان کتنے کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا. مجھے اور آپ کو اس حوالہ سے غور کرنا ہے. اور پھر دوسری روایت میں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سونیا ہم پہ کرم فرما, اپنی رحمت کے فرشتے ہم پہ نازل فرما اور اپنی رحمت کے اثار میں ہمیں رکھ, لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کی نافرمانی اور خدا کی ناراضگی والے ہیں, جن کے ساتھ خدا کی رحمت اور خدا کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں. بیٹھا ہوا صبح سے لے کر شام تک دکان پر ہے یا مال میں ہے, جھوٹ بولتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور پھر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں, مجھے بچت ہو رہی ہے. میں کہاں کی کامیابی اور کاہے کی کامیابی تھی؟ اگر ایک جھوٹ پر اللہ کی رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے, صبح و شام اگر جھوٹ بولتے ہوں گے تو کیا میرا اور آپ کا حال ہوتا ہوگا؟ اور میری اور آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی نظر میں کیا ویلیو ہوتی ہوگی؟ تو کچھ بھی نہ میرے اور آپ کے پلے بچے گا. پھر فرمایا کہ لوگوں کے درمیان ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, جب باتیں کرتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر مشق کرتے ہیں کہ میں نے کسی سے جا کر بات کرنی ہے تو میں نے اپنے الفاظ کو درست کرنا ہے, اخلاق کو درست کرنا ہے. بناوٹی طور پر میں اور آپ اپنے آپ کو بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو, غور کرو کہ زبان ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے. حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیٹھ کر اپنے الفاظ کو درست کرتا ہے تاکہ میں یہ بات کروں تو لوگوں کے دلوں کو جما دوں یا لوگوں کے دلوں کو قید کر دوں یا لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں, جیسے باتونی بندے کرتے ہیں کہ مجمع میں اپنا داغ بٹھانے کے لیے باتیں کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ لوگ کہیں واہ واہ کیسی باتیں کرتا ہے, فلانے کو بلاؤ وقت اچھا باس ہوتا ہے. فرمایا ایسا شخص جو اپنی زبان اور اپنی بات کو اس لیے درست کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قید کر لے, کل قیامت کے دن ایسے بندے سے نہ اللہ اس کا فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی اللہ اس کا نفل قبول فرمائے گا. مجھے اور آپ کو صبح سے فکر رہتی ہے کہ بس میرا نام بننا چاہیے, میری داغ لوگوں کے دلوں میں بیٹھنی چاہیے. داغ ایسے نہیں بیٹھتی. اگر دل میں یہ خواہش اور دل میں یہ شوق ہے کہ میں پہچانا جاؤں, میں ماننا جاؤں, لوگ مجھ سے محبت کریں, الفت کریں, لوگ میرے پاس آ کر بیٹھیں, تو پھر کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو درست کر لو, پھر تمہارے پاس لوگ آ کر بیٹھیں. دنیا میں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن
جس کا اخلاق بہتر نہیں ہوتا لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ، بندے اور فرشتے محبت کریں، تو پھر فرمایا پھر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی محبت کریں گے، اور ساری کائنات تم سے محبت کرے گی۔ پھر تمہیں لوگوں کو جا جا کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنا آپ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر خود سے باتیں گھر کے لوگوں کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے بات کرتا ہے کہ میں لوگوں کو ہنساؤں، جیسے مسخرے ہوتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، بات ختم ہونے لگے تو مجلس کو گرمانے کے لیے خود سے ہی کوئی بات بنا کے لوگوں کے درمیان بات کر دی جاتی ہے۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ ان لوگوں کا ہنسنا یہ تو چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، یہ تو ہنسیں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ تجھے تو شہرت مل جائے گی اور واہ واہ کیا بات ہے یار، کیسا مجلسی بندہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ وہ نقصان میرا اور آپ کا کتنا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک کا پیغام یہ ہے کہ حقیقت میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ خاموش رہنا، بول نہیں سکتے تو خاموش رہو، اور خاموشی کو ہی کامیابی کی کنجی قرار دیا گیا۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہی کامیاب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔